بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لانے کو بھیجا تاکہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا سکے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے سوال کیا کہ آدم کی تخلیق سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر اور ان کی ذات پر عبادت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں، اور ان میں سے جو پرہیزگار ہوں اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے، اور ان میں سے جو نافرمانی کرے گا اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ زمین نے جب یہ ساری باتیں سنی تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حق کی قسم دے کر کہا، میرے وجود سے مٹی نہ لے کر جاؤ، کیونکہ مجھ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے بغیر کچھ اٹھائے ہی واپس چلے گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ زمین نے مجھے تیری بزرگی اور عزت کی قسم دی، اس لیے میں مٹی نہ لے کر آ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، اور وہ بھی خالی ہاتھ آئے، کیونکہ انہیں بھی زمین نے وہی قسم دی اور وہ قسم کی وجہ سے خالی ہاتھ ہی آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے پر مامور کیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں بھی وہی قسم دی، لیکن انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے زمین کے مختلف مقام سے مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا، لہٰذا اولاد آدم کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا، اے اللہ، مجھے اتنا دردناک اور خوفناک عمل کیوں سونپا؟ سے مخلوقات میں سے کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جواب ملا، کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں اسرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ یہ کہیں گے کہ فلاں کو دل کا دورہ ہوا یا کسی حادثات کی وجہ سے مرا۔ روایات میں ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ مغرب و مشرق کے مخلوق کی روحیں کسی بھی مشکلات کے بغیر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومنوں کی اور کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، مجھے دکھاؤ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ علیہ السلام میری اس حالت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل کے تھے جو آسمان جتنے بڑے تھے اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کافروں کے لیے موت کے وقت یہ دیکھ لینا ہی سب سے بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ کچھ دیر بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مرتے وقت آپ کو دیکھ لے تو اور کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کرامت نہ بھی دیکھے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب کی روح قبض کرنے میں انتہائی نرمی سے پیش آنا اور گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی
اور فرمایا السلام علیکم اے اہل نبوت، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے دوبارہ صدا دی تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر صدا دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی آواز سن لی اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ اے ملک الموت داخل ہو جاؤ۔ جب ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی کہ میں دونوں کام کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہوں اور اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جانے کی بے ظاہر کی اور ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ سبحان اللہ۔